آج ہم آسان عالیہ پیر سرکار جی کے پیر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. تو پیر صاحب سے بات کریں گے سویڈن میں جو حالیہ واقعہ ہوا ہے مذہبی توہین کے حوالے سے ہالینڈ میں، کہ بار بار جو ہے وہ ویسٹ کی طرف سے اس طرح سے کیوں دل آزاری کی جا رہی ہے، اور اس کا بھرپور جواب جانا چاہیے، کیونکہ مذہبی عقائد کا ایک دوسرے کے احترام جو ہے وہ ضروری ہے. سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور انسانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں. تو جو لوگ اس طرح کے اقدام کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ نہ اپنے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں، بلکہ وہ انسانیت کے دشمن ہے، اور انتہا پسندی یہی ہے، اور وہ انتہا پسند ہے. تو اس حوالے سے پیر صاحب سے بات کرتے ہیں. جی پیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یمسہ الا المطہرون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ یہ سی وی این کی ٹیم یہاں ناموس رسالت اور ناموس قرآن سے متعلق حاضر ہوئی ہے. تو ویس کی طرف سے ہمیشہ سے یہ ایک جارحانہ عمل کیا جا رہا ہے. تو یہ ویس والے ہی اس کو کنٹرول کریں، عالمی امن کو سبوتاژ نہ کیا جائے، اور کسی بھی عقیدے پر حملہ کرنا، کسی بھی عقائد کو توہین کرنا، بالخصوص مسلمانوں سے متعلق جو معاملات ہیں ان سے متعلق توہین آمیز کبھی کارٹونز بنائے جاتے ہیں، کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، کبھی قرآن شریف کو جلایا جاتا ہے. تو ہم مسلمان تو رات، زبور، انجیل اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے خود لے رکھا ہے. تو پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں ایک ہی قرآن ماشاءاللہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے جا کے پوچھیں تو الف لام میم سے لے کے والناس تک وہی قرآن ہے، اور جس کا ذمہ اللہ کریم نے لے رکھا ہے. تو ویسٹ والے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ان لوگوں کو لگام ڈالیں، اور سارے لوگ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. ویسٹ والے بھی ڈسٹرب ہوں گے. جب بدامنی پیدا ہوگی تو ذرا ایک بندے کا جرم جو ہے ساروں کے گلے پڑتا ہے. تو لہذا جس نے جرم کیا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور آئندہ سے لا بنایا جائے، اور جو پہلے سے لا موجود ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے، تاکہ کسی کو توہین کرنا تو دور کی سوچنا بھی جو ہے وہ عبرت بنا دیا جائے. اس طرح کی قرار واقعی سزا دی جائے. یہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں کی دل آزاری کا سبب بننا ہے. خاص کر ہم مسلمانوں کی، اربوں مسلمان دنیا میں بستے ہیں، تو دل آزاری کا سبب بن رہا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بائبل بھی ہمارے لیے اسی طرح، انجیل بھی جو اللہ نے نازل کیا اسی طرح جو ہے اس کا احترام ہے، اگرچہ کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے جیسے حالت میں نازل کی گئی تھی، حضرت عیسیٰ لے کے آئے پھر دی گئی ہے. تو پھر بھی ہم لوگوں پر فرض ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ کسی جھوٹے کو، کہ خدا کو بھی جھوٹا مت کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے. تو ہم مسلمان ٹالرنس پہ یقین رکھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے عقائد کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں، کروانا بھی جانتے ہیں. تو خدا را اس عمل پر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب مرمت کی ضرورت ہے، تو مرمت انشاءاللہ اللہ کے قہر بن کے ایسے لوگوں پر آتی ہے اور آتی رہے گی. تو قرار واقعی سزا کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے پش پناہوں کو اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کی غلط حرکت کوئی نہ کر پائے. اور جو ہو چکا ہے وہ انتہائی قابل گرفت ہے، قابل افسوس ہے، قابل مذمت
کے ساتھ مرمت کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کی جو دل مجروح ہوئے ہیں اربوں لوگوں کے اور دیگر امن کے خواہاں جو اقوام ہیں وہ اس طرح کسی پر عقائد پر حملہ نہیں کرتی. تو اپنے آپ کو امن کا دائی کہنے والے ہوش کے ناخن لیں. امن کا اگر دائی ہے تو وہ مسلمان ہے. کرسچن بھی امن والے ہیں. تو لہذا اپنے ان لوگوں کو کیفر کردار پر پہنچائیں جو عالمی سازش کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا عالمی طور پر وہ سازش کا حصہ بن رہے ہیں کہ عالمی امن کو سبوتاژ کیا جائے اور مسلمانوں اور ایک کرسچینٹی میں جو ایک عرصہ دراز سے امن چل رہا ہے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ کوچے ہٹکندے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو خدا را اقوام عالم اور خصوصاً مسلمان حکمران اس پر توجہ لیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنی اشیاء کے لیے جیسے یہ بڑا سٹپٹاتے ہیں تو اب قرآن کے لیے ایک لفظ بھی کہنا انہیں گوارا نہیں ہوتا. قرآن شریف کی حرمت کے لیے انہیں بولنا نصیب نہیں ہوتا. تو قرآن کے لیے وہی بولیں گے جن کا صاحب قرآن سے دلی تعلق ہے. تو قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا احترام اور تحفظ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے. تو لہذا کسی بھی صورت میں آئندہ ایسی گستاخی برداشت نہ کی جائے گی. تو سوئس اور سویڈن والوں کے جو حکمران ہیں اگر سرکاری طور پہ یہ عمل کیا گیا ہے تو پھر ہمارے تمام مسلمان ممالک کے حکمران سرکاری طور پر اس کی مذمت کریں، نہیں تو اسلام کا نام استعمال نہ کریں کیونکہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک سرکاری طور پہ توہین کی جائے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ چپ رہیں، اور سرکاری طور پر قرآن کی توہین کی جائے اور آپ لوگ چپ رہیں. یہ آپ کی غیرت کو گوارا نہیں کرتا، کسی بھی مسلمان کی غیرت کو گوارا نہیں کرتا. بائبل بھی ہمارے قرآن جیسے ہمارے لیے محترم ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. تو انجیل بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کا بھی احترام کرتے ہیں مسلمان. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کے امام تمام نبیوں کے امام ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ تمام انبیاء تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. قرآن کے مطابق تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام، تعظیم اور توقیر ضروری ہے. تو اس لیے آئندہ ایسے واقعات پر فوری جہاں پر بھی ہو وہاں کی گورنمنٹ ایکشن لیتے ہوئے ان لوگوں کو، ان کمینوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور سخت سے سخت سزا دیں. اور تمام کمیونٹی دیگر مذاہب بھی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عالمی آواز کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے اور نبی پاک کے صدقے عالم اسلام کا بول بالا فرمائے. عالمی امن کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور دہشت گرد اور دہشت گردوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری دنیا کو بالخصوص ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے. آمین. اس حوالے سے جو ہے وہ آپ ارباب اختیار سے کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ بالکل حکومت کو مذمت ہی نہیں کرنی چاہیے، مرمت کا مطالبہ کرنا چاہیے. اگر ایک الیکشن کمشنر کو منشی کسی نے کہہ دیا سنا ہے تو اس کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری وہ آفاقی کتاب ہے جس میں ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. تو لہٰذا خدا را یہ ہوش کے ناخن لیں اور مذمت ہی نہیں مرمت کا مطالبہ کریں تاکہ آئندہ عالمی امن کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. پہلی بھی جو جنگیں ہوئی ہیں انہی باتوں سے آغاز ہوتا بہت بڑھ گیا تھا، تو جو صلیبی جنگوں کی صورت میں رونما ہوا ہے دنیا پر. تو لہٰذا یہ ان واقعات پر فی الفور قابو پایا جائے اور ہمارے ارباب اختیار اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو ان سے گزارش کیا ہے، ان سے گزارش کرنا بھی لفظ گزارش کی توہین ہے. ان کو خود خیال ہونا چاہیے اگر مسلمان ہیں. غیر مسلم کینیڈا والے کوئی عہدیدار بول پڑے تو یہ ابھی تک چپ بیٹھے ہیں. تو یہ سوچنے کا مقام ہے.
یہ اپنے اقتدار کے چکر میں کوئی لگا ہوا ہے، کوئی اپوزیشن کے چکر میں لگا ہوا ہے. کسی کو خیال نہیں ہے کہ ہماری کتاب کے ساتھ سرعام جو ہے سویڈن میں وہ توحید کا عمل اپنایا گیا ہے اور سرعام وہ جلایا جا رہا ہے، جلایا گیا ہے، اور آئندہ بھی ایسے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے رہیں گے. کہیں مساجد پر حملہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا عالمی امن کو بھی خطرہ ہے. ملک پاکستان کے جو ارباب اقتدار ہیں وہ قرآن اور صاحب قرآن سے اگر تعلق ہے تو اس کی مذمت بھی کریں اور اس کی مرمت کا مطالبہ بھی کریں. سر، عالمی سطح پہ اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے OIC کا کردار جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسلاموفوبیا کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ جو اسلام کے خلاف بات تھی. ہاں، اسلام کے خلاف جو ایک تاثر پھیلایا گیا تھا یہ کچھ سالوں پہلے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں کسی بھی دہشت گردی کی گنجائش نہیں ہے. کسی کی نہ جان، انسان تو انسان، کسی کیڑی کی بھی جان لینے کی، جنگ کے دوران بھی فصل کو نقصان پہنچانے کی، بوڑھوں پہ حملہ کرنے کی، یہ بھی ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو اسلام کے خلاف جو بھی آج تک عرضہ سرائی کی گئی ہے، یہ عرضہ سرائی کرنے والوں کی خود ساختہ باتیں ہیں. اسلام تو امن کا پیغمبر ہے، اسلام تو امن والا ہے، اور اسلام کے خلاف آج تک جو باتیں کی جا رہی ہیں اور اسلاموفوبیا کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں اور اسلام کو دہشت گرد قرار دینے کی جو بات کرتے ہیں، وہ اپنے ذہنوں کی اصلاح کریں. اسلام تو محبت اور امن اور بھائی چارے کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، استقامت کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت اور عشق کا نام ہے. تو اسلام کے خلاف جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ توبہ کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا کی ہیں ان کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اسلام کا گہری نظر سے مطالعہ کریں. لوگوں کی غلط باتوں میں آنے کی بجائے امن کے خود بھی داعی بن جائیں اور امن کا حصہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں سرخرو فرمائے گا. سر، OIC کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ OIC کا کردار جو جہاں پر بھی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، صاحب قرآن کے خلاف یا شاعر اسلام کے خلاف بات ہو، OIC کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور ان ممالک کے حکمرانوں کو فوری طور پہ جو ہے ان کو روکنا چاہیے، اور ان کے خلاف جہاں تک ہو سکے عمل درآمد کروا کے، اور اسلام کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں یا توہین کی جاتی ہے وہ فوراً روکنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اگر نہ رکیں تو تعلقات کو منقطع کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر.